بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان بزدار کی کرپشن کی پہلی فائل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کے دور میں میجر جنرل فیض حمید نے بنائی تھی۔ یہ اس وقت ڈی جی سی تھے۔ عثمان بزدار کے کرسی سنبھالتے ہی بزدار خاندان نے کارروائیاں شروع کر دیں۔ فیملی کے ایک بزدار بزرگ نے لاہور میں شراب کے پرمٹس کی ذمہ داری اٹھا لی، دوسرے نے ٹھیکوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، جبکہ تیسرا سرکاری فائلیں کلیئر کروانے کی رقمیں لینے لگا۔ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کا نام بھی آنے لگا۔ سرکاری افسر اپنی مرضی کی پوسٹنگز کے لیے ڈی جی ایچ لاہور میں فرا بی بی کے گھر جانے لگے۔ یہ حرکتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ لوگوں نے کھلے عام گفتگو شروع کر دی۔ علیم خان نے بھی ایک دن وزیر اعظم کی توجہ اس طرف مبذول کروائی، مگر وزیر اعظم کا کہنا تھا یہ پروپیگنڈا ہے۔ علیم خان نے جواب دیا، آپ مجھے کوئی افسر دے دیں، کوئی عہدہ بتا دیں اور رقم طے کر دیں، میں آپ کو وہ شخص اس رقم میں اپوائنٹ کر کے دکھا دوں گا۔ لیکن وزیر اعظم نے بات ٹال دی۔ یہ باتیں بہرحال چلتے چلتے اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئیں۔ جنرل نوید مختار اس وقت ڈی جی آئی اور میجر جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے۔ بزدار ریکٹ کے بارے میں معلومات جمع کی گئیں تو معاملہ کہیں زیادہ سنگین نکلا، یہاں تک کہ فائل بنی اور یہ فائل جنرل فیض حمید نے آرمی چیف کو دے دی اور جنرل باجوہ نے یہ وزیر اعظم کے پاس پہنچا دی۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو بتایا یہ مال صرف پنجاب تک محدود نہیں بلکہ یہ وزیر اعظم ہاؤس تک بھی آ رہا ہے، مگر میں اس سے آگے ایک لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ آپ کو شرمندگی ہوگی۔ وزیر اعظم تھوڑی دیر فائل دیکھتے رہے اور پھر اسے سائیڈ پر رکھ دیا اور شہباز شریف کے مقدموں پر گفتگو شروع کر دی۔ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، عثمان بزدار کے خلاف پہلی شکایت شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور فواد چودھری نے کی تھی۔ یہ چاروں 2019 کے شروع میں اکٹھے آرمی چیف کے پاس گئے تھے اور ان سے درخواست کی تھی آپ ہماری عثمان بزدار سے جان چھڑا دیں ورنہ ہم 6 ماہ میں فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور سیاستدان بھی تھے اور یہ بات مجھے اس سیاستدان نے 2019 کے وسط میں بتائی تھی۔ آرمی چیف نے اس میٹنگ کے بارے میں بزدار کی فائل وزیر اعظم کو پیش کی، مگر خان صاحب کی نظر میں بزدار کے جرائم نہیں تھے۔ ان سے جب بھی بات کی جاتی تھی وہ مسکرا کر جواب دیتے تھے، آپ کو نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی کرپشن نظر نہیں آتی؟ یوں محسوس ہوتا تھا وزیر اعظم اپنے لوگوں کی کرپشن کو سرے سے کرپشن ہی نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل نوید مختار کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی بن گئے۔ جنرل فیض حمید 29 اپریل 2019 تک ڈی جی سی رہے۔ جنرل عاصم منیر بھی پنجاب کی صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کرپشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سیکرٹری ٹو سی ایم طاہر خورشید اس ریکٹ کا اہم ترین مہرہ تھا۔ سی ایم ہاؤس میں یلو کلر کی چٹوں پر فیصلے ہوتے تھے اور افسروں کو باقاعدہ تاریخیں دی جاتی تھیں۔ آپ کے پاس فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک وقت ہے، آپ اس میں جو بنا سکتے ہیں بنا لیں۔ دوسری صورت میں انہیں نئے سرے سے ادائیگی کرنا پڑتی تھی۔ یہ صورتحال جون 2019 تک ناقابل برداشت ہو گئی۔ چنانچہ ڈی جی آئی عاصم منیر نے وزیر اعظم کو مطلع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل باجوہ مڈل ایسٹ کے دورے پر جا رہے تھے۔ ان کا مشورہ تھا میں واپس آ جاتا ہوں تو ہم دونوں اکٹھے وزیر اعظم کے پاس جائیں گے اور انہیں صورتحال کی سنگینی کے بارے میں مطلع کریں گے۔ لیکن ڈی جی آئی کا کہنا تھا وزیر اعظم کو بروقت مطلع کرنا میری ذمہ داری ہے، میں اگر خاموش رہوں گا تو یہ میرے حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل عاصم منیر وزیر اعظم کو ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ فائل دے گئے۔ وزیر اعظم ناراض ہو گئے اور انہوں نے آرمی چیف کو فون کر کے جنرل عاصم منیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا، جس کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان 15 جون 2019 کو ہفتے کے دن 5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو سمجھایا افسروں کو ڈی جی آئی جیسی پوزیشن سے اس طرح نہیں ہٹایا جاتا، یہ زیادتی بھی ہے اور حماقت بھی۔ دوسرا، جنرل عاصم نے آپ کو اطلاع دے کر اپنا فرض ادا کیا، یہ ان کا کام ہے، مگر وزیر اعظم ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آرمی چیف نے آخر میں وزیر اعظم کو مشورہ دیا آپ جنرل عاصم کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں،
انہیں چائے پلائیں اور انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیں، لیکن وزیر اعظم اس کے لیے بھی راضی نہ ہوئے اور یوں 16 جون 2019 کو اتوار کے دن جنرل عاصم منیر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو نئے ڈی جی کے لیے 3 نام بھجوا دیے۔ اس فہرست میں جنرل فیض حمید کا نام شامل ہی نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے فہرست ملنے کے بعد آرمی چیف کو بلایا اور صاف کہہ دیا، آپ مجھے جنرل فیض حمید دے دیں، میں ان کے بغیر کام نہیں چلا سکوں گا۔ یوں 3 سینئر جنرلز کی فہرست واپس کر کے 16 جون 2019 کو جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی بنایا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تماشا پوری دنیا نے دیکھا۔ پنجاب میں اس زمانے میں 5 لوگوں کی حکمرانی تھی۔ بشرا بی بی یہ پنجاب چلا رہی تھیں، ان کے بچے اور سابق فیملی بھی اس کھیل میں شامل تھی۔ دوسرا کردار فرح گوگی کا تھا، یہ بشرا بی بی کی دوست اور دست راست تھیں، آپ ان کے اختیارات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا کردار طاہر خورشید تھا، یہ سیکرٹری ٹو سی ایم تھا، آپ اس کے اختیارات کا اندازہ اس چیز سے لگا لیجئے۔ پی ٹی آئی نے اس زمانے میں صرف ایک ضمنی الیکشن جیتا اور وہ طاہر خورشید کے داماد احسن سلیم بریار کا الیکشن تھا۔ یہ خاصا متنازع ہوا۔ طاہر خورشید نے اپنی صاحبزادی کی شادی پر 1 ارب 25 کروڑ روپے کی سلامیاں اور گاڑیاں وصول کیں اور بقول چودھری پرویز الہی، میں نے زندگی میں اتنی مہنگی شادی اور اتنی سلامیاں نہیں دیکھیں۔ طاہر خورشید کے سمدی بریار خاندان نے اب ایک ٹیلی ویژن چینل بھی شروع کر لیا ہے۔ طاہر خورشید اس وقت لندن میں ہیں اور یہ بھی اعظم خان کی طرح وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ چوتھی طاقت وزیر اعظم خود تھے، یہ بھی آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ذریعے صوبہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمران خان نے 3.5 برسوں میں 7 آئی جیز اور 5 چیف سیکرٹری تبدیل کیے، لیکن اس کے باوجود صوبہ نہ چل سکا کیونکہ صوبے کی تمام تنابیں بشرا بی بی، فرح گوگی اور طاہر خورشید کے ہاتھوں میں تھیں اور جب تک ان کا بندوبست نہ کیا جاتا صوبہ نہیں چل سکتا تھا۔ اور آخر میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آتے ہیں، یہ نام کے صحیح لیکن یہ وزیر اعلیٰ تھے، چنانچہ جہاں ان کا ہاتھ پڑتا تھا یہ بھی نہیں چوکتے تھے۔ 5 کھلاڑیوں کے اس کھیل میں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ ملک اگر آج مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی افراتفری، لا قانونیت، آئینی بے بسی اور عدم اعتماد کا شکار ہے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا اس کی وجہ 3.5 سال کا وہ مس ایڈونچر تھا۔ اسٹیبلشمنٹ میں جلد بازی میں نواز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا اور اس کے بعد اس فالٹی پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے اداروں کی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ چنانچہ آج ملک اس غلطی کی فصل کاٹ رہا ہے اور یہ فصل ہر روز بڑھ رہی ہے۔ آپ تازہ ترین صورتحال دیکھ لیں، صدر نے اتوار کی صبح آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں ٹویٹ کر دی، جس کے بعد نیا بحران پیدا ہو گیا۔ صدر ملک کا اعلیٰ ترین عہدہ ہوتا ہے اور اس عہدے سے اس قسم کی ٹویٹ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، صدر بھی جلتی ہوئی آگ پر پیٹرول چھڑکنے والوں میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی دوبارہ ایکٹیو ہو رہی ہے، چنانچہ پھر 1-2 ماہ میں ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ میرا ذاتی خیال ہے ہم اگر اس بحران سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ بنیادی فیصلے کرنا ہوں گے۔ ان فیصلوں میں پہلا فیصلہ ایکسٹینشن پر پابندی ہونی چاہیے۔ ملک میں کسی بھی عہدیدار کی مدت ملازمت میں اضافہ نہ کیا جائے، خواہ ایٹمی جنگ ہی کیوں نہ چھڑ جائے۔ آپ یقین کریں ملک کے 90% بحرانوں کی جڑ ایکسٹینشن ہے۔ دوسرا فیصلہ، مسلح افواج کے سربراہوں کا تعین سینیارٹی کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے ماڈل پر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ میرا چیف اور تیرا چیف نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تیسرا فیصلہ، آپ نے آئین میں جتنی ترامیم کرنی ہے ایک ہی بار کر لیں اور اس کے بعد آئین میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی چھیڑ چھاڑ، اور چپڑاسی سے لے کے صدر تک پورا ملک اس پر عمل کرے گا۔ اور چوتھا فیصلہ، عدلیہ میں ڈائریکٹ انڈکشن ختم کر دی جائے، فوج کی طرح عدلیہ میں بھی بھرتیاں ہوں اور جج فلٹر ہو کر سپریم کورٹ تک پہنچیں۔ اب ہر سیاسی جماعت اپنی مرضی کے وکلاء کو جج بنا دیتی ہیں اور وہ آ کر ملک کی مزید مت مار دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ اور آخری فیصلہ، خدا کے لیے ملک پر رحم کریں، یہ آپ کا اپنا ملک ہے۔
ایسا سلوک تو لوگ کرائے کی سائیکل کے ساتھ بھی نہیں کرتے جو ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ کھلے دل سے غلطیاں مانیں اور بڑے فیصلے کریں۔ یہ ملک اس صورتحال میں زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ شکریہ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔